آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچنے کے لیے زندگی کے سیاسی سفر میں کون کون سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا کیوں دی گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد سے آج تک ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا، بہتر اور باکمال لیڈر، سیاست دان یا حکمران نہیں دیکھا۔ ایک سحر انگیز شخصیت، ذاتی قابلیت، عوامی مقبولیت اور قومی خدمت میں جس کا کبھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ بھٹو نے اپنی صرف 51 سالہ زندگی میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا جو تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ شعلہ بیاں اور ہمہ جہد ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم بمبئی میں حاصل کی، پھر بارکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے بعد لنکنز ان سے وکالت پاس کی۔ 1953 میں کراچی واپس آئے اور قانون کے لیکچرار رہے اور ساتھ ہی وکالت بھی جاری رکھی۔ ستمبر 1957 میں پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو کی سرکاری خدمات سامنے آئی جب وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں شریک پاکستانی وفد میں شامل تھے، جہاں ان کی تقاریر سے سرکاری حلقے اس قدر متاثر ہوئے کہ 6 ماہ بعد مارچ 1958 میں جب پاکستان کا ایک اور وفد اقوام متحدہ کے جنیوا میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تو اس وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ سال 1963 میں وہ جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے اور بعد میں سیاسی اختلافات پر حکومت سے الگ ہو گئے۔ جنرل ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ تقریباً 8 سال تک رہا، جس میں وہ ان کے دست راست اور سب سے قابل اعتماد وزیر تھے۔ بعد ازاں ترقی پسند دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو اپنے نظریات کی بدولت ملک کی مقبول ترین جماعت بنی۔ ذوالفقار علی بھٹو خود پارٹی کے بانی اور چیئرمین بن گئے۔ 1970 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، تاہم انتخابات میں کامیاب ہو کر جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ملک 2 لخت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور پھر 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر رہے، جبکہ 73 سے 77 تک وہ منتخب وزیر اعظم رہے۔ سال 1973 میں 14 اگست کو پاکستان کا پہلا متفقہ آئین نافذ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ انہیں قومی اسمبلی میں 28 کے مقابلے میں 108 ووٹ ملے۔ بھٹو نہ صرف پاکستان کے مستقل آئین کے خالق تھے بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت سے شملہ معاہدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی اور ہزاروں مربع میل رقبہ اور جنگی قیدیوں کو بھارت سے چھڑایا۔ 7 مارچ 1977 کو بھٹو نے دوسری بار انتخابات میں کل 181 نشستوں میں سے 155 پر کامیابی حاصل کی۔ 28 مارچ 1977 ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جس نے دوسری بار اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ 9 اگست 1976 کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی بھٹو کو دی گئی دھمکی پاکستان کے سازشی عناصر، غداروں اور آستین کے سانپوں کے لیے گرین سگنل تھی، جس پر فوری طور پر درآمد شروع ہو گیا۔ جب 1977 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں، بدنام زمانہ تحریک، نظام مصطفیٰ اور ایک منتخب حکومت کے خلاف عالمی سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جنرل ضیاء نے طاقت سے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا، لیکن 10 روز بعد ضمانت ہو گئی۔ 17 ستمبر 1977 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ان پر احمد رضا قصوری نامی شخص کے باپ کے قتل کے الزام میں مقدمہ قتل بنایا گیا۔ بھٹو نے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی کھلی جانبداری، ذاتی پرخاش اور توہین آمیز سلوک کی وجہ سے اس مقدمے کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی میں بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا، جسے 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 3 اور 4 کے اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا اور 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی، لیکن دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی تھیں۔ ترکیہ نے تو سیاسی پناہ تک دینے کی پیشکش بھی کی تھی۔
لیکن بھٹو نے تاریخ میں مرنا پسند نہیں کیا، جان دے دی تھی لیکن پاکستان نہیں چھوڑا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی سیاسی فکر کو ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے آگے بڑھایا، اور ان کی شہادت کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کے سیاسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ دوستوں نے ویڈیو کے حوالے سے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔